جیسے برسات کے بعد کیڑے نکل آتے ہیں زمین میں سے، اسی طرح سے اس فیملی کے ممبرز اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نہ صرف وہ سامنے آ رہے ہیں بلکہ اپنی منافقتیں، اپنی سیاستیں، اپنی جہالتیں بھرپور طریقے سے دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خوار بھی کرا رہے ہیں۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہنستے رہو تے واسطے رہو۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے 3-4 دن سے ایکٹیو نہیں ہوں۔ کل میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، لیکن یقین مانیں، ایک تو میں بہت زیادہ بیزی تھی، بہت بیزی تھی۔ دوسرا مجھے تھروٹ انفیکشن ہو گیا تھا۔ سٹارٹ میں جو میں نے بات کی ہے وہ نن ادر دین لائف ود بلال کی فیملی ہے، یعنی ریاض فیملی کی بات کر رہی ہوں۔ اور اس میں سب سے پہلے میں یہاں پر بلال کو ایڈریس کروں گی کہ اس کو ابھی بھی شرم آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا بیٹا بننا بہت اچھی بات ہے، اچھا بھائی بننا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ایسے نہیں بنا جاتا۔ اگر اچھا بیٹا بننا تھا، اچھا بھائی بننا تھا، تو ماں اور بہنوں کی کفالت کرتا، انہیں پردے میں رکھ کے، نہ کہ پورے خاندان کی جتنی بھی عورتیں ہیں آج ان کو سوشل میڈیا پر لانے کا سہرا اسی بلال کے سر پہ۔ اور تو اور چھوڑیں، اپنی چھوٹی سی بچی کو بھی ان لوگوں نے ابھی ان کر دیا ہے۔ سمینہ کو کتنی بار میں نے اس چیز کا تنقید کا نشانہ بنایا کہ یو آر ویل کوالیفائڈ، آپ کے گولڈ میڈلسٹ ہونے کا، آپ کا باہر جا کے پڑھنے کا کیا فائدہ اگر آپ نے اپنی ان لاز کی جاہل عورتوں کی طرح اسی یوٹیوب کے اوپر دھکے کھانے ہیں۔ لیکن یہ سب چیزیں ایک طرف رہ گئیں، سمینہ کو روکنا ایک طرف رہ گیا۔ جو سمینہ کے ساتھ پاکستان آنے کے بعد کی گئی ہے، بجائے یہ کہ وہ بچہ پیدا کر کے آئی تھی، اس کو سکون لینے دیا جاتا، اس کو پیار دیا جاتا، کیئر دی جاتی، یہ بلال نے پتہ نہیں کیا ثابت کرنے کے لیے بیوی کو آتے ہی کبھی کچن میں جھونک دیا، کبھی کچھ کروایا جا رہا۔ اب یہ مجھے کمنٹس میں کہا گیا کہ یہ صرف اپنے کانٹینٹ کے لیے ایسے کرتے تھے، ادروائز سمینہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی، بچوں کو بھی نہیں سنبھالتی تھی، ساس اور نندے سنبھالتی تھی، گھر بھی وہی سنبھالتی تھی۔ حیرت کی بات ہے، کانٹینٹ بنانے کے لیے بھی اگر کیا، بلال کے لیے بڑے شرم کی چیز ہے کہ اس نے جرمنی سے لا کر بھی اس بندی کو سکون نہیں لینے دیا، اس کو آرام نہیں لینے دیا۔ اب جو لوگ سمینہ کی ماں کے اوپر بڑا بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں، رونے پر بولتے ہیں، میں تو ہر عورت کے سوشل میڈیا پر آنے کے خلاف ہوں، کیونکہ عورت چھپانے کی چیز ہے، سیپ کا موتی ہوتی ہے۔ اس کی قدر تب تک ہوتی ہے جب تک یہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب یہ سامنے آ جاتی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رکھ دیتی ہے، تو ایک عورت بے پردہ ہو کے اپنے آپ کو خود ہی بے مول کر دیتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس نے تو ماں کا صرف رونا دکھایا تھا، ماں کی صرف جو ہے وہ ایموشنز کو کیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ جو بلال کی ماں کرتی پھر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ جو باغوں میں ہوا بلال کے جاتی وہ کیا ہے؟ اور حیرت کی چیز یہ ہے کہ سمینہ کو تو آ کے اس طرح سے سکون نہیں ملا تھا۔ مومنہ کو آپ دیکھیں، اس کو کس طرح سے جا کے سکون دیا جا رہا ہے، ساس نندے اس کی کیسے واری ہو رہی ہیں۔ آخر ایسا کیا کیا ہے اس مومنہ نے؟ ایسی کون سی جو ہے وہ جنگ جیت کر آئی ہے؟ ایسا کون سا اس نے مارکا مار لیا ہے؟ مانا کہ وہ بھائی کی بیٹی ہے، لیکن اتنی چاہت، اتنی محبت سمینہ کے لیے کیوں نہیں لوگوں کو نظر آئی؟ ایسا پیار تو نہیں نظر آیا۔ وہاں پر آپ عائشہ کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے اس نے پہلے کی طرح ڈرامے نہیں لگائے، جس طرح سے وہ پہلے گئے تھے وہ چیز نہیں تھی، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پر بہت کچھ فشی فشی نظر آئے گا، چیزیں آپ کو نارملائز نہیں نظر آئیں گی۔ پھر وہ جو ابھی میٹرنٹی لیو جن کی رہتی ہے، وہ اچانک سے بھاگ کیوں گئے؟ یہ جنگ وغیرہ تو بعد میں ہوئی ہے۔ اف یو ریممبر، سٹارٹ میں جب رمضان کا آئی تھنک سٹارٹ تھا تو سمینہ ایک دم غائب ہو گئی تھی اور گجرانوالہ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد جب بلال وہاں گیا تو انہوں نے اپنی سیٹس بھی کروائی تھی، اس ٹائم نہیں بتایا تھا، لیکن بلال نے یہ کہا تھا ایک بہت ضروری کام کرنا تھا، وہ کرنے کے بعد میں سمینہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اور سمینہ تب بہت زیادہ روڈ بھی ہوئی بھی تھی، آلدو کہ اس نے کیمرے کے سامنے کوئی بات ایسی نہیں کی، بٹ اس کے بیہیویئر سے پتہ چل رہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو آتے ہی ٹف ٹائم ملنا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنی سمجھداری کہہ لیں، چلاکی کہہ لیں، میسنا پن کہہ لیں، جیسے بھی آپ کہیں، اس نے وہ چیز سب کے سامنے نہیں رکھی۔ اس نے ایک ہی آپشن جو ہے وہ اس کو آپٹ کیا کہ وہ باہر واپس چلی گئی۔ ابھی بھی اس کی میٹرنٹی لیو ہے، لیکن کیا ایسی چیز تھی کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کے باہر چلی گئی؟ اگر کسی انسان کو سکھ مل رہا ہو، سکون مل رہا ہو، تو وہ تو کبھی بھی اس جگہ سے نہیں ہلتا۔
جس طرح سے وہ یہاں سے گئی ہے، جتنا آنن فانن سب کچھ ہوا ہے، انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا، لیکن بچہ کوئی نہیں ہے، سب کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اب یہ جو ایستھیٹک انہوں نے ایک شاپ پکڑی ہوئی ہے، اب وہ سیلون کہہ لیں، ایستھیٹک کلینک کہہ لیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے یو کین کال، بٹ آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں نا، مفت کی تو جو ہے وہ شراب قاضی نے بھی نہیں چھوڑی تھی، ان کا بھی وہی حال ہے، اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن انہوں نے پہنچ جانا ہے، ہر کسی نے کرانا ہے، اور گواہ چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ یہ مومنہ باجی نے کیوں نہیں یہ کرنا تھا؟ ہر وہ کام، نام ریویل سے لے کر جتنے بھی کانٹینٹ جو ہے بلال اور سمینہ نے اپنے بچوں کے بنائے ہیں، اپنی لائف کے بنائے ہیں، یہ ان کو کاپی کرتی ہے، اور پھر سیلف اوبسیسڈ اتنی زیادہ ہے کہ کہے گی کہ آپ کو پتہ میں تو پھر سب سے ڈیفرنٹ کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو سب سے زیادہ یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اب مطلب ایک عجیب سا سنیریو، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی ان کی ایک ایک بندے کے اوپر علیحدہ علیحدہ ویڈیو نہیں بنائی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہی ہانک دوں، ایک ہی ریئیکشن میں ان سب کو ہی ڈسکس کر لوں۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ساری گندگی پھیلائی ہوئی ہے، عائشہ کو دیکھ لیں، وہ کس طرح سے جو ہے جا کے کوکنگ کر رہی ہے ایک غیر بندی کے لیے جو اس کے گھر آئی ہے، اور میں حیران ہوں کہ ان کے گھر اگر کوئی آ ہی گیا ہے تو وہ بھی ان کا کانٹینٹ ہے۔ اس بندی کو بھی شاؤٹ آؤٹ چاہیے تھا، اس نے بھی شاید وہ اس کی کوئی انسٹاگرام فالوور ہے جس کو اس نے جو ہے کھانا وانا کھلایا، جس طرح آگے آگے ہو رہی تھی اور جو کر رہی تھی، اتنا پیار کبھی اس نے اپنی بہن مریم کے لیے بھی نہیں دکھایا۔ آج کل منافقتیں ضرور دکھا رہی، وہ مریم باجی ہے، وہ بچاری جو ہے وہ ایک گلاس اگر کھجور کا شیک بناتی ہے، اس پہ بھی وہ جو ہے اتنی لمبی ویڈیو بنا کے لوگوں کو پاگل کیا ہوتا ہے۔ والدہ صاحبہ کو شوگر ہے لیکن ہر چیز کھلائی جاتی ہے، اور پھر اگر ان کے کوئی نام رکھ دے، پھر کوئی ان کو ایسی بات کر دے تو پھر ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے جس طرح سے خود لوگوں کو اسائن کیا ہوتا ہے کہ جناب ہمارے لیے ویڈیوز بنائیں، ہمارے لیے یہ کریں، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ کیا اس طرح سے یہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو اوورکم کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ اب یہ مومنہ باجی اتنی دیر بچے کو چھوڑ کے پھوپھی کے پاس، ایک نومولود بچے کو چھوڑ کے جا رہی ہیں پالر، کیا ایسی ضرورت تھی ایک دم سے؟ کیونکہ سمینہ کروا کے گئی تھی، سمینہ نے جب کروایا ہے تو اس نے پھر عائشہ کا بھی کروا دیا، عائشہ کے بعد مریم کا بھی ہو گیا، تو اب مومنہ کہاں پیچھے رہتی؟ مومنہ میں بھی جا کے دکھانا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مطلب بندہ ان کو اب میں کس طرح سے ڈیفائن کروں؟ شکلیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، ان کو لے کر چلنا، کیری کرنا انسان کا کام ہے۔ یہ لوگ جتنا بھی کر لیں، ان کی شکلوں پہ جو نحوستیں پڑی ہوئی ہیں نا، جو منافقتوں کا ایک ان کے فیس کے اوپر سایہ پڑا ہوا ہے، لٹرلی وہ غائب نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آنٹی چھوٹے سے بچے کو سنبھال رہی ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ مومنہ انمول کو عائشہ بنا رہی ہے، اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، عائشہ جیسے نہ ہو، لیکن کیا کیا جا رہا ہے؟ پھپھی کی طرح ابھی سے اس چھوٹی بچی کے اوپر چھوٹے بچے کی ذمہ داری ڈال رہی ہے، اس کو فیڈر بنا کے دیا تھا، ٹھیک ہے بڑے بچے کر لیتے ہیں، لیکن یہ اپنی بچی کو خود اسی طرف لے کر جا رہی۔ ان کی شاید فیملی میں ٹرینڈ ہوگا کہ بڑی بیٹیاں جو ہیں وہ ماں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت جلد ان کو ماں کی جگہ دے دی جاتی ہے، لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عائشہ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں، نہ وہ کسی کو برداشت کرتی ہے، نہ وہ کسی کو خوش دیکھ کر خوش رہ سکتی ہے، اس کی زندگی میں جو ہے وہ سکون ہی نہیں ہے۔ اور جیسے ہی بلال پاکستان سے فلائی کیا ہے، ان کی ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس ٹائم کیا تھا؟ اس ٹائم اس نے شاید خرچے اٹھائے ہوئے تھے، اب یہ فقیر ہو گئی ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے جس کے لیے یہ سب کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کانٹینٹ ان کا جس طرح سے سامنے آتا ہے، ان کی شکلوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ جب عورت اس طرح بے پردہ ہوتی ہے، اس کی شکل پہ ویسی پھٹکار پڑ جاتی ہے۔ دوسری چیز، جب آپ اندر سے کلیئر نہیں ہوں گے، آپ جتنا مرضی میک اپ کر لیں، جتنا مرضی آپ ایستھیٹک کلینک چلے جائیں، جتنا مرضی لیپا تھوپی کر لیں، آپ کے فیس کی گندگی سامنے آتی ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ سمینہ کے جاتے ہی ان سب کی عید ہو گئی، بلال کے جاتے ہی اس کی فیملی کیڑوں کی طرح جو ہے وہ باہر نکل آئی، اور پھر سمینہ کی ماں ایک دم ٹارگٹ ہو گئی، سمینہ ایک دم ٹارگٹ ہونا شروع ہو گئی۔ ایسا کیا ہوا؟ ادھر سمینہ بھی بلال کے ساتھ دبا کے جب بھی آتی ہے ویڈیو، اس میں بہت بول رہی ہے، بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے، اس کو بھی اپنی ورکنگ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کر رہی ہیں تو وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، وہ بھی اس کا بس نہیں چل رہا، وہ یوٹیوب پھاڑ کے باہر نکل جائے۔ مطلب اب وہ ان کو
شکست دینا چاہتی ہے، ان کے مقابلہ کرنا چاہتی ہے، تو میں یہی اس کو کہوں گی کہ بہن تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جہالت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح کی منافقتیں سیاستیں ان کے اندر ہیں وہ تم نہیں کر سکو گی، کیونکہ انہوں نے نہ اپنی تعلیم پہ فوکس کیا، نہ یہ اپنی زندگی میں کہیں آگے بڑھ سکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بچیوں کے نصیب کھولے، سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن جس طرح سے وہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جس طرح سے وہ ماں کو لے کر آگے چل رہی ہیں، وہ ان کے لیول پر نہیں پہنچ سکتی، سمینہ نہیں پہنچ سکتی۔ مومنہ ان جیسی ہی ہے، ان جیسی جاہل ہی ہے، ان کی فیملی کی ہے، یہ سب ایک دوسرے کی نبض شناس ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے چلنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لیکن یہاں بلال کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ وہ اور اس کی بیوی اب سونے کے بھی ہو جائیں تو ان کی ویلیو ایک پیتل سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ اپنی پسند کی شادی کر لیتا ہے، ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتا ہے کہ اس کو اور اس کی وائف کو وہ رسپیکٹ دی جائے جو کہ اپنی پسند سے ماں بہنیں کسی اور بھابھی کو لائی ہوتی ہیں اس کو دی جاتی ہے، چاہے وہ ماں بہن کی پسند کی جو بیوی ہوتی ہے، بھابھی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، ان کو جوتیوں میں دال کھلائے، لیکن ہمیشہ وہی افضل رہتی ہے۔ اب سمینہ نے آ کر جتنا کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، مانا کنجوس بھی ہیں، مانا ان کے اندر وہ دینا دلانے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بات تو مومنہ میں بھی ہے، اس کے گھر بھی جو ہے آپ جا کے دیکھیں 4-6 سموسے اور 2 پلیٹ دہی بلے کے اوپر جو ہے وہ پارٹی ہو جاتی ہے۔ تو بات اتنی سی کہ ہیں یہ سب ایک جیسے، سمینہ ان کے درمیان میں فٹ نہیں ہو سکتی، وہ جتنی مرضی چلاکی دکھا لے، وہ جتنا مرضی میسنا پن دکھا لے، وہ جو بھی کر لے، تو اس کو اپنا ایک پڑھا لکھا سٹیٹس علیحدہ سے رکھنا چاہیے، اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھنا چاہیے، نہ کہ ان کے مقابلے میں آ کے اسی طرح سے بولنا۔ اور اللہ معاف کرے، یہ بہن بھائی سارے جیسے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آسمان کی طرف آنکھیں کی ہوتی ہیں، ایک نعرہ مار کے انہوں نے ویڈیو سٹارٹ کرنی ہوتی ہے، اللہ جانے ان کی آڈینس کو ان کی ویڈیوز میں کیا نظر آتا ہے، کون سی یہ تبلیغ کر رہی ہیں، کون سی یہ اچھے میسیجز کر رہی ہیں لوگوں کو دے رہی ہیں، کون سی ان کی کوکنگ اچھی ہے، ان کی ڈریسنگ اچھی ہے۔ وہ عائشہ کو تو بس نہیں چل رہا کہ وہ کپڑے پھاڑ کے باہر نکل جائیں، تو یہی چیز ہے کہ اب ان کے دوپٹے اتر رہے ہیں، سلیو لیس تو عائشہ پہلے پہن کے سامنے آ چکی ہے، اب شلوار قمیض بھی پہنی ہوتی ہے، تو اس میں بھی شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے اسپرٹ بریکرز کو چھپا لیں، اپنی حیا کو جو ہے وہ قائم رکھیں، اپنی زینت کو چھپائیں نہیں، سب نے اپنے آپ کو کھول کے سامنے آ کے رکھنا ہے کہ ہم اس قابل ہیں۔ بہن تم لوگوں کو کوئی نرالی چیز نہیں لگی ہوئی، ایک عورت جب ننگی ہو کے اس طرح سامنے آتی ہے ساری عورتوں کو کر دیتی ہے۔ والدہ صاحبہ کو بھی بولیں دوپٹہ اتار دیں، جس کی بیٹیاں اس طرح سامنے کھڑی ہوئی ہوں، اس ماں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا، اپنا اور اپنی فیملی کا رکھیے گا بہت سا خیال۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔